اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہم واللعن کذالک اما بعد وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صلوات۔ واجب القدر احباب برادران گرامی قدر، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، کوئی تقریر نہیں۔ صبح سے آپ فضائل بھی سن رہے ہیں، مصائب بھی سن رہے ہیں۔ میں فقط آپ کو اس دعوت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو قائد ملت جعفریہ اور ملت جعفریہ کے بزرگان نے آپ کو یکم ربیع الاول کے حوالے سے دی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا چور دروازے سے، اور صرف 8 افراد نے اس بل کو پاس کر دیا۔ اسمبلی کے بعد وہ بل سینٹ میں گیا، سینٹ میں کے ممبران کے اعتراضات کے باوجود وہ بل سینٹ نے بھی پاس کر دیا۔ وہ بل جسے 298 ترمیمی بل یا دوسری اصطلاحات جو اس کی استعمال کی جا رہی ہیں، لیکن آپ کی سمجھ کے لیے یہی کافی ہے کہ جس میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر، اہل بیت پیغمبر کی توہین کرنے والے کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہو۔ اس بل کو ملت تشیع کے تمام بزرگان نے قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی کے اتباع میں مسترد کیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ ہم اس بل کو الف سے لے کر یا اس کے ترامیم کو الف سے لے کر یا تک مسترد کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، علی کے ساتھ دل والا، علی علی علی۔ جی آپ شاید بعض احباب ہمارے دوست یہ سمجھیں کہ اس بل کو مسترد کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم اصحاب پیغمبر کی توہین کرنا چاہتے ہیں، ازواج پیغمبر کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ قطعاً ابداً ایسا نہیں ہے۔ اصحاب پیغمبر کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ازواج پیغمبر ہمارے لیے محترم اور معظم ہیں۔ نہ ہم اصحاب کی توہین کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم ازواج کی توہین کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس بل کے ذریعے سے قاتلین امام حسین کو صحابی کا حجاب پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بل کے ذریعے سے قاتلان امام حسین کو صحابی کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ اس بل کے ذریعے سے فرقہ واریت کو گلی کوچوں میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس بل کے ذریعے سے دہشت گردوں اور قاتلوں کے ہاتھوں میں ایک اسلحہ دیا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جڑاوالا کیس میں کیا ہوا؟ توہین رسالت اور توہین قانون کے توہین قرآن کے قانون کا کس طرح استفادہ کیا گیا۔ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے اور قانون بن جاتا ہے تو اس سے بھی اسی قسم کے استفادے کا خطرہ ہے، یعنی سوء استفادے کا خطرہ ہے۔ دوستان گرامی قدر، اگر لکھنے والے بیٹھے ہیں تو لکھیں، اصحاب کے خلاف ہم نہیں، ہم اس بل سے سوء استفادہ ہونے کے متعلق اشتباہات اور تحفظات رکھتے ہیں۔
جہاں تک صحابی کا مسئلہ ہے ہم بڑے کھلے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کہیں گے فقط اسی مقام پہ نہیں، جس اسمبلی نے یہ بل منظور کیا 1 ربیع الاول کو 17 ستمبر 1 ربیع الاول بروز اتوار، جس اسمبلی نے یہ بل پاس کیا اس اسمبلی ہال کے سامنے، جس سینٹ نے یہ بل پاس کیا اس سینٹ کے سامنے جا کر بھی اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے کہ سینوں کی سیاہی کو ہم گلابی نہیں کہتے، اظہار حقیقت کو ہم خرابی نہیں کہتے، اصحاب پیغمبر پہ دل و جان سے قربان، مگر گستاخ محمد کو ہم صحابی نہیں کہتے۔ اصحاب پیغمبر ہمارے لیے محترم، لیکن کسی قاتل امام حسین کو ہم صحابیت کا شیلٹر نہیں لینے دیں گے۔ جس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا اسے ہم بطور اسلام کی ایک مقدس اور معتبر شخصیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی بات ہم نے سینٹ کے سامنے بھی کہنا ہے، اسمبلی کے سامنے بھی کہنا ہے۔ قائد ملت نے کہا کہ ایسے آنا ہے جیسے حسین مدینے سے کربلا کے لیے چلے تھے۔ 1 ربیع الاول 17 ستمبر بروز اتوار ایسے آنا ہے جیسے حسین مدینے سے کربلا کے لیے چلے تھے۔ دوستان گرامی قدر قائد کے جملوں کا میں اپنے لفظوں میں معنی کر دوں کہ ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ جب مخلوق خدا کسی مشکل میں پھنسی ہو صرف سجدوں میں پڑے رہنا تو عبادت نہیں ہوتی۔ شاید بچے کی آواز جو ہے وہ کمزور اور نحیف تھی، آواز صحیح نہیں آ سکی۔ اور انتہائی خوش آئند یہ ہے کہ وطن عزیز کے علماء قائد کے فرمان پر یا سارت الحسین، وطن عزیز کے علماء، بزرگان، ذاکرین الزام سب یک زبان ہو کے ان کی نظریں اب صرف اور صرف 1 ربیع الاول 17 ستمبر بروز اتوار پہ ہیں، جہاں پہنچ کے ہم نے اعلان کرنا ہے کہ تو لاکھ چھپے پردے میں روح یزیدی، لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے۔ بس میری گفتگو ختم، میں نے جو آگاہی دینا تھی دے دی، فقط آخری وعدہ لے رہا ہوں۔ آپ کے پاس کربلا موجود ہے، اسلام آباد میں پانی کی کمی آ سکتی ہے، اسلام آباد میں کھانے اور پینے کی کمی آ سکتی ہے، مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن ان باتوں سے تو وہ ڈریں جن کے پاس کربلا موجود نہ ہو۔ آپ کے پاس تو کربلا موجود ہے، اور کربلا فقط ایک واقعہ نہیں، اس نے ہمیں درس دیا ہے کہ شہزادہ علی اصغر جیسا معصوم بھی کربلا کے میدان میں 3 دن پیاسا رہنے کے بعد شدت پیاس سے شہید نہیں ہوا، تیر جفا سے شہید ہوا ہے۔ شدت پیاس سے کوئی نہیں مرے گا، بھوک سے کوئی نہیں مرے گا،
دوستان گرامی، ایک بقدر آپ کے پاس کربلا موجود ہے، کربلا کے ذکو ذہنوں میں رکھ کر آپ نے یکم ربیع الاول کے لیے اسلام آباد کا سفر کرنا ہے۔ جو احباب یہاں پر موجود ہیں غائبین کو بھی اطلاع دیں اور میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ ملت کے لیے، مذہب کے لیے، اپنے مسلمات کے دفاع کے لیے آپ سب چلیں گے یکم ربیع الاول کو اسلام آباد کے لیے۔ جو میری اس بات کے ساتھ متفق ہے پوری قوت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔